بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا، اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں۔ کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ بولو بھائی۔ ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث، ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں، ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، تابعین میں سے ہیں، جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں۔ ایک منٹ دیکھیے، چھوٹی سی بات واضح کر دوں۔ آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تابعین میں سے، ہم بحث میں نہیں جا رہے تھے، وہ تابعین میں سے نہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی کسی صحابی سے ملاقات ہوئی ہو، کسی صحابی سے وہ ملے ہوں، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس پر بہت ساری بحثیں لکھی جا چکی ہیں، بہت ساری تفصیلات موجود ہیں۔ آپ علامہ رئیس الحرام ندوی رحم اللہ کی کتاب دیکھ سکتے ہیں جن کو شوق ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تعبیت پر پوری بحث موجود ہے کہ وہ تابعی تھے کہ نہیں تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ تابعی نہیں تھے، یہ مفتی صاحب کا صرف دعویٰ ہے۔ آئیے ہم معتبر ائمہ اور معتبر کتب کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی ہونے پر دلائل پیش کرنے لگے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رأیت انس بن مالک قائما یصلی۔ دیکھیے مسند الامام ابی حنیفہ کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قدم انس بن مالک الکوفۃ ونزل النخع رأیتہ مرارا، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لائے اور مقام نخع پر اترے تو میں نے انہیں کئی بار دیکھا ہے۔ یہ بات التدوین فی اخبار قزوین جلد 3 صفحہ 153 پر درج ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے اور ان کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی ہے جمہور کے قول کے مطابق۔ تو آئیے ہم سنین وفات کے اعتبار سے ائمہ کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 230 ہجری یہ فرماتے ہیں کہ ان ابا حنیفۃ رأى انس بن مالک و عبد اللہ بن الحارث بن جزع، کہ بالیقین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزع رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا ہے۔ آئیے امام ابن ندیم رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 385 ہجری میں ہوئی ہے، ان کا قول سماعت فرمائیے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَقِيَ عِدَّةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَكَانَ مِنَ الْوَرِعِينَ الزَّاهِدِينَ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں سے تھے، آپ نے متعدد صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، آپ زاہدوں اور متقیوں میں سے تھے۔ آئیے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح سماعت فرمائیے۔ امام دارقطنی کی وفات 385 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ انما رأى انس بن مالک بعینہ، کہ بلا شک و شبہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 463 ہجری میں ہوئی ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رأى انس بن مالک، کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ہے۔ امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی صراحت سماعت فرمائیے۔ امام سمعانی انساب میں بہت مشہور ہیں جن کی وفات 562 ہجری میں ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رأى انس بن مالک، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीदार किया है। इसी तरीके से अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तज़किरे में फरमाते हैं कि वलिद सनत समानीन रआ अनस इब्न मालिकिन, के इमाम आज़म अबू हनीफा की विलादत 80 हिजरी में हुई है और उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीदार किया है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह अजीम नाक़िद और अजीम मुहद्दिस व मुअर्रिख हैं, जिनकी वफ़ात 748 हिजरी में हुई है। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमे में इरशाद फरमाते हैं कि रआ अनस इब्न मालिक, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी ज़ियारत की थी। इसीलिए इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने ही इमाम आज़म को सराहतन ताबई भी लिखा है। चुनांचे उन्होंने लिखा वकाना मिनत ताबिईन लहुम इंशाअल्लाहु बिइहसान फ़इन्नहु सह्ह अन्नहु रआ अनस इब्न मालिक इज़ क़दिमहा अनसुन, के आप अल्लाह ताला के फजल व एहसान से इंशाअल्लाह ताबई में से हैं, क्योंकि ये बात सही है कि जब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला कूफा तशरीफ़ लाए तो आपने उनकी ज़ियारत की, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला की ज़ियारत की। ये बात सही है। कौन कह रहा है? अजीम मुहर्रिख व मुहद्दिस नाक़िद इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह। आइए अल्लामा सफ़दी रहमतुल्लाह अलैह की भी सराहत देख लीजिए, जिनकी वफ़ात 764 हिजरी में हुई है। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हालात लिखते हैं और उसमें उन्होंने कहा है रआ अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गैर मर्रतिन बिल कूफती, के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कूफा में मुतअद्दिद मरतबा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा है, उनका दीदार किया है। ये बात जो है इमाम सफ़दी की अलवाफ़ी बिल वफ़ायात के अंदर मिल जाएगी। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफ़ात 768 हिजरी में हुई है, वो इमाम अबू हनीफा के तर्जमे में लिखते हैं मौलिदुहु सनत समानीन रआ अनसन, कि उनकी वलादत 80 हिजरी में हुई है और आपने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफ़ात 774 हिजरी में हुई है, वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ कराते हुए लिखते हैं कि अहदुल अइम्मतिल अर्बआ अस्हाबिल मज़ाहिबिल मतबूआ व हुव अक़दमुहुम वफ़ातन लिअन्नहु अदरक अस्र अस्सहाबा व रआ अनस इब्न मालिक क़ील व गैरहु, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन 4 अइम्मा में से एक हैं जिनके मज़ाहिब की इत्तिबा की जाती है और आप वफ़ात के एतबार से उन सब से मुक़द्दम हैं, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबाए किराम का ज़माना पाया है और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीदार किया है। ये भी कहा गया है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनके अलावा और सहाबाए किराम की भी ज़ियारत की है। इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी मुतवफ़ा 806 हिजरी, इनकी किताब अत-तक़यीद वल ईज़ा, उसके अंदर एक लंबी इबारत है, उन्होंने जिक्र करते हुए एक मकाम पर लिखा है ताबईन का तज़किरा करते हुए कि वह अबू हनीफा अन-नुअमान इब्न साबित, कि इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित भी ताबईन में से हैं। अत-तक़यीद वल ईज़ा अगर आप देखना चाहें तो इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह की देख सकते हैं। इसके अलावा हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह गैर मुक़ल्लिदीन हजरात भी बहुत ही ज़्यादा नाज और फ़ख्र के साथ इनका नाम लेते हैं, जैसा कि सनाबुली साहब ने भी उनका इसी वीडियो के अंदर नाम किस अजीम मुहद्दिस होने की हैसियत से लिया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की फ़क़ाहत को साबित करने के ताल्लुक से। तो हम नाम लेते हैं इमाम अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह का, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी, जिनकी वफ़ात 852 हिजरी में हुई है। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ कराते हुए लिखते हैं अन-नुअमान इब्न साबित अत-तैमी अबू हनीफा अल-कूफ़ी मौला बनी तैमिल्लाह इब्न सालबा वक़ील इन्नहु मिन अबनाए फ़ारिस रआ अनसन। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीदार किया है। ये बात हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी की तहज़ीब उत-तहज़ीब के अंदर मौजूद है। इसी तरह हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ताबियत के बारे में जब उनसे पूछा गया
تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے بڑی لمبی عبارت ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ابن سعد نے قابل قبول سند سے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہے، جبکہ ان دو یعنی عبداللہ ابن ابی اوفا اور انس بن مالک کے علاوہ کئی اور شہروں میں صحابہ کرام باحیات تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کی زیارت کرنے پر آپ کے بارے میں قابل اعتماد وہی بات ہے جو ابھی بیان ہو چکی، کہ ابن سعد نے ایسی سند سے یہ بات ذکر کی ہے کہ جس میں کچھ حرج نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہے۔ والمعتمد على ادراکہ ما تقدم على رؤیتہ لبعض الصحابہ ما اوردہ ابن سعد فی الطبقات فهو بهذا الاعتبار من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له كالأوزاعي بالشام وغیرہ۔ پوری لمبی عبارت ہے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی معتمد یہی ہے کہ امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہے، اور معتمد بات یہی ہے کہ وہ تابعین میں سے ہیں۔ آئیے امام سخاوی متوفی 902 ہجری کی بات بھی سماعت فرما لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وفی الخمسین ومئہ من السنین احد من عد فی التابعین ابو حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی، کہ 150 ہجری میں وہ امام جن کی تقلید کی جاتی ہے اور جنہیں تابعین میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی کی وفات ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہجری کی طبقات الحفاظ ہے، اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کراتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا ہے ابو حنیفہ النعمان بن ثابت التیمی الکوفی فقیہ اہل العراق و امام اصحاب الرائے وقیل انہ من ابناء فارس رآ انسا، کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہے۔ امام سیوطی کی طبقات الحفاظ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام ابن حجر مکی جن کی وفات 973 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں صح کما قالہ الذہبی انہ رأى انس بن مالک وهو صغیر وفی روایت رأیتہ مرارا وکان یخضب بالحمرہ، کہ یہ بات صحیح ہے جیسا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بچپن میں حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ سے مروی ہے کہ میں نے انہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے اور وہ سرخ خضاب لگاتے تھے۔ یہ بات ابن حجر مکی کی الخیرات الحسان فی مناقب الامام اعظم ابی حنیفہ النعمان کے اندر مل جائے گی۔ امام ابن عماد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا سرحد سنیے گا، جن کی وفات 1089 ہجری میں ہوئی ہے۔ وہ 150 ہجری کے واقعات کا لمبند کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں مولد سنۃ 80 را انسا وغیرہ، کہ ان کی ولادت سن 80 میں ہوئی ہے اور انہوں نے حضرت انس وغیرہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ نے۔ یہ ابن عماد کی بات شذرات الذہب فی اخبار من ذہب کے اندر مل جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتنے مورخین کی عبارات نقل کی جائیں، ہم نے کم و بیش 20-22 عبارتیں ائمہ کرام کی نقل کی ہیں کتابوں سے، اور اس میں بعض تو بڑے زبردست مورخ اور قابل اعتماد عالم ہیں ان غیر مقلدین کے یہاں بھی، بطور خاص حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام ذہبی وغیرہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ محدثین کی ایک جماعت نے یہ بات لکھی ہے، اور معتبر محدثین کی ایک جماعت نے یہ بات لکھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بعض صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے اور ان سے سما بھی ثابت ہے۔ اس لیے ہٹ دھرمی اور تعصب کی بنیاد پر کوئی اس کا انکار تو کر سکتا ہے، حقیقت کی بنیاد پر تحقیق کی دنیا میں آئے گا تو در حقیقت وہ کبھی جو ہے اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ ثنابلی صاحب تو بہت ہی زیادہ شدید متعصب اور متحزب ہیں۔ ابھی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی کا ایک بیان ہوا عربی میں، تو اس پر انہوں نے کیا کمنٹ کیا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر کتنا بغض و عناد رکھتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کا بغض و عناد ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، خواہ مخواہ ایک بات چلی ہے بیچ میں یہ بات ڈال دیا
کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی بھی نہیں ہے. ارے تمہیں پتا ہے, ارے تمہیں پتا ہے, اس طرح کی بات. میں تمہیں کہتا ہوں تمہیں کچھ پتا ہے؟ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہو. شرم کرو, توبہ کرو, اس تعصب اور تہذب سے باز آ جاؤ.